درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد نازل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات سامعین محترم، دور حاضر میں ایک ایمان والے کے لیے اپنا ایمان بچانا بہت مشکل کام ہو گیا. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب ایمان بچانا بہت مشکل کام ہو جائے گا. ایمان کے اوپر جمے رہنا یہ بہت سخت کام ہوگا. ظاہر میں انسان سمجھ رہا ہوگا کہ میں تو ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں اور اتنی ہی طاقت اور مضبوطی دکھائے گا وہ، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ ایمان اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا. اور اس کی مثال دے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے سوکھی ہوئی ریت ہوتی ہے اس کو آپ اپنی مٹھی کے اندر رکھو، جب تک آپ مٹھی بند نہیں کرو گے تو امید ہے کہ کچھ ریت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ رہے. جیسے جیسے آپ مٹھی کو مضبوطی سے بند کرو گے ریت پھسلتی ہوئی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. آج وہی دور ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں، ہم صبح کو آنکھیں کھول رہے ہیں تو ایک الگ آزمائش کے اندر ہیں. صبح سے لے کے دوپہر تک کا جو ہمارا وقت ہے، ہم چاہے ڈیوٹی والے ہوں، چاہے نوکری والے ہوں، چاہے مزدوری والے ہوں یا کاروباری لوگ ہوں، فجر سے لے کے ظہر تک کا ہی جو وقت ہے، بہت ساری چیزوں پر ہماری آزمائش اور امتحان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ظہر سے فارغ اگر ہو بھی گئے، اب عصر آتے آتے معلوم نہیں کون سا مرحلہ ایسا آ جائے کہ ہم ایمان میں رہ پائیں یا نہ رہ پائیں. اسی طرح عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور پھر عشاء سے لے کر فجر تک جو سب سے لمبا وقفہ ہے، اس درمیان رات کا اندھیرا ہوتا ہے. لوگوں کے دیکھنے کا کم ڈر ہوتا ہے. اس بات کا خیال آتا ہے اب کون سا کوئی دیکھنے والا ہے. اب نہ تو میرے اپنے مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ میرے غیر مجھے دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی ایسا دیکھ رہا ہے جو میری عزت کرنے والا ہے، نہ ہی کوئی ایسا مجھے دیکھ رہا ہے جو میرے مجھ سے دشمنی رکھنے والا ہے. لہٰذا یہ رات کا اندھیرا ہے، میں جو چاہوں وہ کروں. اس رات کے اندھیرے کے اندر یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اور خدا کو دیکھ رہا ہے. ہمارا یہ خیال باطل اور بیکار ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو ناجائز ہوگا تو کہیں ہمارا بھائی ہمیں دیکھ لے، کہیں ہمارا رشتہ دار ہمیں دیکھ لے، کوئی ہمارا چھوٹا ہمیں دیکھ لے، کوئی ہمارا بڑا ہمیں دیکھ لے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار کو دن میں تو ہم بچ پا رہے ہیں، اور وہ بھی سب نہیں جسے اللہ اپنے کرم اور فضل سے بچا رہا ہے. لیکن رات میں آ کے تو یہ خیال بھی ہمارے ذہن سے دور ہو جاتا ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اسی وہم و گمان کے اندر ہم گناہوں کی عادتوں کے اندر اپنے آپ کو پھنسا لیا کرتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے ہم ایمان سے بھی باہر ہو جایا کرتے ہیں. ہر پل پر، ہر آن، ہر قدم پر ایسی ایسی آزمائشیں اور امتحانات
سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ معلوم نہیں کہ ان امتحانوں کے اندر ہم کامیاب ہو پا رہے ہیں کہ نہیں ہو پا رہے. صبح اٹھنے کے بعد پہلی غلطی جو سب سے زیادہ لوگ ہم کرتے ہیں وہ یہ نماز فجر سے غافل ہیں. کوئی اس چیز کے اوپر ہم ذرا سا افسوس نہیں کرتے. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. نقصان ہوا یہ ایک غم ہے، لیکن نقصان ہونے کا احساس بھی نہ ہوا یہ بڑا غم ہے. نماز فجر چھوٹ گئی نہ تو دل کے اندر یہ خیال آیا یار ہماری نماز چھوٹ گئی، نہ رتی برابر افسوس ہوا ہمیں. اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھائی ہمیں صبح 4 بجے اٹھنا ہے، منڈی پہنچنا ہے، تو ہم اس کے لیے ساری تیاریاں کر رہے ہیں اور کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑ رہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا صبح کا جانا کسی وجہ سے کینسل ہو جائے. ہم رسک نہیں لینا چاہ رہے ہیں، لیکن جو اہم کام تھا، ضروری کام تھا کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو رب ہمیں روزی دے رہا ہے، جو رب ہمیں زندہ رکھے ہوا ہے، جو رب ہمیں بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، جو رب ہمیں رہنے کو گھر دے رہا ہے، پہننے کو کپڑے دے رہا ہے، کھانے کے لیے عمدہ لذیذ کھانے عطا فرما رہا ہے، ہمارے ذہن کے اندر ایک بھی بار اس بات کا خیال نہیں آ رہا ہے کہ یار اس کی بھی تو کوئی حکم کی پیروی ہے، اس کی رضا بھی تو کوئی چیز ہے، اسے بھی تو راضی کرنا ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر رتی برابر بھی اس بات کا خیال نہیں آتا ہے کہ وہ نبی جسے اللہ نے ساری کائنات کا دولہا بنایا، وہ رسول جسے سارے رسولوں کا سردار بنایا، جس کے صدقے میں یہ دنیا بنائی، یہاں تک کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اپنی خدائی کا اظہار فرمایا، جنت جس کے صدقے میں بنائی گئی، اسے کس بات کا خیال ہوگا؟ کسی بات کا نہیں. مگر باوجود اس کے اس نبی نے، اس رسول نے، اس آقا و مولا نے امت کے غم میں، امت کی فکر کی خاطر امت کے لیے راتوں کو سونا پسند نہیں کیا، بلکہ راتوں کو اٹھ کر اس بات کے لیے اللہ سے دعائیں کی اے حکم الحاکمین میری امت کے اوپر آسانی والا معاملہ تھا. ہمارے ذہن و فکر کے اندر ایک بھی بار یہ احساس نہیں ہوتا کہ یار نماز فجر چھوٹ گئی ہے، کچھ کھو دیا ہے ہم نے. ایک قیمتی چیز ہماری ہم سے دور ہو جائے، کھو جائے، پھر دیکھیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. آپ اپنی قیمتی چیز روپے پیسے کہیں پر رکھ دیں، وہ ملے نہیں آپ کو، اب آپ دیکھیں کیا آپ کی بے چینی کا حال ہوتا ہے. چابی کہیں رکھ کے بھول جائیں، آپ کی بے چینی اور بے قراری کا حال کیا ہوتا ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جان رہا ہے. لیکن ایک اتنی قیمتی چیز جو جنت کی چابی ہے، جسے میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جو ہے وہ جنت کی چابی ہے، کنجی ہے. بتاؤ اگر احساس بھی ہوتا ہو. اب کوئی یہ کہے کہ یار وہ احساس والی چیز نہیں ہے، نہیں، اگر ایسا ہوتا تو یہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، جن کے واقعات کے اندر، جن کی سوانحوں کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سب، کہ اگر ایک نماز چھوٹنا تو بہت دور کی چیز ہے، اگر تکبیر اولیٰ بھی بہت ہو جایا کرتی تھی تو اس کا احساس اس قدر کیا کرتے تھے، اس قدر کیا کرتے تھے کہ جیسے بہت قیمتی چیز کوئی ان سے دور ہو. چلیں صاحب نماز فجر میں تھکے ہوئے تھے، آنکھ نہیں کھل پائی، یار اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں کھلے گی، اسی لیے اللہ نے نماز فجر کا مقام اونچا رکھا. اللہ تم سے، ہم سے 1000 گنا بہتر جانتا ہے. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تم تھکے ہوئے ہوگے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ دیگر مسائل بھی ہوں گے. باوجود اس کے نماز فجر کا جو وقت رکھا وہ رکھا.
ہمارے اور آپ کے گھٹانے بڑھنے سے وہ گھٹ نہیں جائے گا. جو 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہے اسی درمیان نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے. اب ظہر میں آ جائیں آپ, کیا حال ہے ظہر میں ہمارا؟ کیا ہمیں احساس ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جس نے ظہر کی نماز کی پابندی نہیں کی اور جان بوجھ کر نماز ظہر کو ترک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی سے برکت کو چھین لیا کرتا ہے. یہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے. آج آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں, ساری باتیں ایک طرف, یہ والا سوال ضرور رکھے گا, کما تو برکت نہیں ہوئی. اسے پوچھا جائے بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہو؟ ہاں جمعے کی پڑھ لیتے ہیں جیسا موقع ملتا ہے, کبھی کبھار تو چھوٹ جاتی ہے وہ بھی, لیکن ہاں جمعے کی تو کوشش کرتے ہیں کہ پڑھ ہی نہیں. احساس نہیں ہے اس بات کا. روزی دینے والا اللہ ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو روزی دے دے. اب مانگنا آپ کا کام ہے, لینا آپ کا کام ہے. راستے سارے کھلے ہوئے ہیں. ایک راستہ وہ بھی ہے جو آپ محنت کر کے مشقتیں اٹھا کر پریشانیوں تکلیفوں میں اپنے آپ کو ڈال کر جسم کو تھکا کر روزی کما کر گھر لا رہے ہو. اس کو جب آپ بیٹھ کر کھاتے ہو دل کو سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, اور جب رات کو لیٹتے ہو تو بڑے سکون کی نیند آیا کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جسم کے اندر جو روزی جا رہی ہے وہ حلال کی جا رہی ہے, وہ محنت مشقت کی جا رہی ہے. اور ایک روزی کمانے والا وہ بھی ہوتا ہے جو راہگیروں کو لوٹا کرتا ہے, ان کو دھوکے دے کر ان کے مالوں کو کھینچ لیا کرتا ہے, چھین لیا کرتا ہے, روزی وہ بھی کمایا کرتا ہے. مگر حضرات دنیا کے اندر فرق ظاہر ہے ایسے لوگوں کا, جب آپ حال دیکھو گے وہ راتوں میں سوتے نہیں ہیں, انہیں نیند نہیں آیا کرتی ہے. ساری چیزیں ہیں, ان کے بستر مزدوروں کے بستروں سے 1000 گنا اچھے ہیں, ان کے گھر عام لوگوں کے گھروں سے بہت اعلیٰ ہیں. ان کے گھروں میں کسی طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں, کسی طرح کی تکلیفیں نہیں ہیں. ایک غریب مزدور محنت کش انسان کے لیے کبھی مچھروں کی پریشانی ہے, تو کبھی لائٹ کی دقت ہے, کبھی اور کوئی مسئلہ سامنے ہے, لیکن ان کے لیے ایسا نہیں ہے. باوجود اس کے وہ راتوں کو سو نہیں پا رہے ہیں, پوری رات آنکھیں کھول کر گزارنا پڑ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جان رہے ہیں ہم نے غلط کام کیا ہے. ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے, ایک راہگیر کو ہم نے لوٹا تھا, ایک بیمار کو ہم نے کھینچ لیا تھا, ایک ہمارا ساتھی تھا جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا تھا, ہمیں معلوم تھا کہ اس کے اندر آدھا حصہ اس کا ہے. باوجود اس کے جانتے ہوئے بھی ہم نے اسے بیوقوف بنایا, ہم نے اسے دھوکہ دیا, ہم نے ایسے گواہوں کو خرید کر کے تیار کر لیا جو ہماری طرف سے گواہی دینے والے ہیں, اور ہم نے اسے بے دخل کر کے سارے کے سارے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. ہم جان رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے. یہی ایک وجہ ہے. بستر اچھا ضرور ہے, کمرہ اچھا ضرور ہے, مگر نیند اچھی نہیں آ رہی ہے, نیند اچھی نہیں آ رہی ہے. وہ جو احساس ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ گناہ کرنا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, گناہ کے بعد احساس نہ ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ شروع میں گناہ کرتا ہے اسے ڈر لگتا ہے, اسے خوف آتا ہے, لیکن جب وہ اس کا ماہر ہو جایا کرتا ہے, جب وہ اس کا کھلاڑی ہو جایا کرتا ہے, پھر اسے ڈر نہیں لگتا ہے, عادت ہو گئی. اسی طرح سے حدیث پاک میں آیا یہ تمہارا دل جو ہے جو اللہ نے بنایا یہ صاف کپڑے کی طرح ہے, سفید کپڑا, چمکدار کپڑا. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس سفید کپڑے پر, اس دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے جو دور سے دیکھنے میں نظر آ جاتا ہے. کہ بھائی کپڑا لے لیا, چمکدار صاف ستھرا تھا, اس کے اوپر ہلکا سا کالا نشان لگائیں دور سے دکھ جائے گا, ہے یا نہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر
گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لی اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس نشان کو مٹا دیا کرتا ہے. اب دوبارہ جب کرے گا پھر نشان آ جائے گا. لیکن اگر توبہ نہیں کی, گناہ کیا, پھر گناہ کیا, پھر گناہ کیا, پھر گناہ کیا, گناہ کرتا چلا گیا, دھبے لگتے چلے گئے, دھبے لگتے چلے گئے, ایک دن یہ آئے گا کہ وہ کالا, وہ سفید کپڑا جو چمکدار تھا, اب اس کے اندر سفید جگہ کوئی دکھائی نہیں دے گی, وہ پورا کا پورا گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا. اب جب کالا ہو گیا تو پھر اس کالے پر آپ کتنے ہی دھبے لگاؤ, دکھائی دیں گے؟ بولو, دکھائی دیں گے؟ نہیں دکھائی دیں گے. تو وجہ کیا ہے؟ گناہ کا دھبا ابھی بھی کالا ہے, لیکن چونکہ ہمارا دل کالا ہو گیا ہے, ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے, ہمیں احساس نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ یار یہ مال ہمارا نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے, یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس کے باوجود بھی چونکہ ہمارا دل کالا ہو گیا ہے, ہمیں احساس نہیں رہا. کیفیت وہ ہے جو آج ہمارے اولاد کے سامنے ہے. نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. آج آپ غور کریں, تسلی کے ساتھ دیکھیں تو صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک نہ جانے کتنی دفعہ ایسے موقع آ جایا کرتے ہیں کہ گناہ تو چھوٹی چیز ہے, ہم اپنا ایمان بھی ضائع کر دیا کرتے ہیں. اس کے لیے تو نبی نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو, اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو. یہ توبہ تمہارے جسموں کو بھی زندہ رکھے گی, تمہارے روحوں کو بھی زندہ رکھے گی, اور اس سے تمہارے ایمان مضبوط رہیں گے. اللہ جل شانہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے لوگو, اے ایمان والو, اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ. جب پورے طور پر داخل ہو گئے تو پھر جب گناہ کرو گے نا, غلطی کرو گے نا, تو اس کا احساس ہونے لگ جائے گا. اور یہ احساس ہونا بہت بڑی کامیابی ہے. اگر احساس نہیں ہوگا کبھی توبہ نہیں کر سکتے ہو. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.